أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اچھا جی اچھا ہم تھے یہاں پہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یہ کھول کے میں سوچ رہی تھی مائک کائنڈلی میوٹ کر لیں. میں سوچ رہی تھی کہ جیسے یہ پہلا پارہ جتنا ہم نے میرا حال ابتدا کے جتنے بھی رکوع ہیں یہ کچھ ایک دو چھوڑ کے یہ ڈیل کرا بنی اسرائیل کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا جائے تو کتنی کھول کھول کے ان کو بات بتائی ہے. اس سے میں کل یہ بات سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جب یہ کنتم شہداء ہر پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ تم دیکھو جس کو تم اپنا آبا مانتے ہو یا جس کو تم اپنا پیغمبر مانتے ہو اس کی بھی یہی وصیت تھی, پھر کھول کھول کے اپنا عہد پورا کرو. اب اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں, قرآن بھی پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا, اس سے حضرت جبرائیل لے کے اس کو اترے تھے, لیکن ایسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی بار بار کہ آپ کو کتنی محنت اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ سکھا رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا ہم کسی کو بتاتے ہیں ایک بات یا دوسری بار بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یا تیسری بار اپنے بچے ہو سکتے ہیں, میاں ہو سکتے ہیں, کوئی دوست کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے جس کو آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں سنتا, تو ہم کیسے فوراً نا امید ہو جاتے ہیں نا, بس فائدہ ہی کوئی نہیں, اس کی تو دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے, بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی تھا, اس کے باوجود ایک ایک پوائنٹ, اور یہ تو ابھی آپ نے اس میں سورہ بقرہ میں پڑھا, یہ تو آگے بھی ریپیٹ ہوں گے ان کے قصے, کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکہ ان کی حجت تمام ہو, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جہنم میں نہیں ڈال, وہ کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے جب تک بندہ خود جہنم کے دروازے نہ کھٹکھٹائے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ دیکھو تم یہ دیکھو اسحاق اسماعیل ایک ایک کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سے بتایا. تو آج ہم دوبارہ سے پڑھیں گے حضرت ابراہیم کے بارے میں, اور حضرت ابراہیم کی ایک صفت پڑھیں گے جو جس میں ان کو حنیفہ کہا جاتا ہے, جو بہت ان کی خوبصورت صفت ہے, اور بہت پرسنلی میں خود بہت اس سے امپریس ہوں. تو پہلے بھی ہم اس کے بارے میں حنیفہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. السلام علیکم فضانہ, آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 135. تو سارا پہلے حنیفہ کا ذکر آیا حضرت ابراہیم کے ساتھ نا, یکسو کا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے پتہ ہے ان کا ایک لقب ہے. ہاں, جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو یکسو کٹ کے, چلو آج اس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے سارا کو یاد ہے. سارا اتنی آیتیں گزری نہیں کہ آپ بھول گئے, اگر ہم نے پڑھا ہے تو ویسے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے, کو لیکن ڈیٹیل مجھے یہ نہیں یاد کہ میں نے آیتوں میں پڑھا. چل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو. اچھا, اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا دے گا. جب میں نے اپنی نئی جو جن ٹیچر کا میں آپ سے ذکر کرتی ہوں, جنہوں نے بیسکلی بہت زیادہ محنت کی تھی رمضان کی کلاسز میں آپ کے لیے, میرے بہت زیادہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ بڑی محنت کرتی تھیں کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. تو جب میں ان کی کلاس میں پہلی دفعہ دیکھی تو وہ یہاں تھی نا, حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کری تھی, اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں عبادت کروں یا نہ کروں, یا میں اس طرح سے نمازیں پڑھوں یا اس طرح سے عبادت کا حق کروں یا نہ کروں, اللہ تعالیٰ کے پاس تو ابراہیم جیسے لوگ ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے پاس تو ابراہیم جیسے یکسو لوگ ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جیسے ہی انٹر ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا میرے قدم وہیں پہ چپک گئے تھے, اتنی مجھے خوبصورت لگی تھی یہ بات. اور اگر آپ نوٹس کریں تو یہ جو ان کی دعا ہے, میں کل پڑھ رہی تھی اس کو نا, یہی مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ, مطلب وہ جیسے نہیں ہوتا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا ہے نا, خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو بالکل آپ سے بالکل گلے لگ کے بیٹھا ہوا ہو, یا آپ کی جیسے انگلیوں میں حلال کرتے, تو ان کی بات اللہ تعالیٰ سے شروع ہو کے اللہ تعالیٰ پہ ختم ہوتی ہے. اے اللہ ایسے بنا ہم کو اپنا فرما بردار, اور ہم نے اپنی اولاد میں ہماری اولاد میں سے ایسی امت بنا جو تیرے لیے فرما بردار ہو, اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بنا, اور مہربان ہو ہم پر. اور اس کے بعد
کہ اے اللہ بھیج ہم پر رسول جو پڑھے تیری آیات اور سکھائے وَيُعَلِّمُ الکتاب، کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی تھی. پھر انت العزیز الحکیم، انت السمیع العلیم. یعنی ان کی بات جو ہم آج ورڈ پڑھنے والے نا، یکسو. یکسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے کٹ کے کسی ایک کا ہو جانا. تو ان کی زندگی شروع ہی اللہ تعالیٰ سے ہوتی تھی اور ختم بھی جا کے، ہر بات ان کی ان سے شروع ہوتی تھی اور ان پہ جا کے ختم ہوتی تھی. یہ اتنی میں کل یہ آیات پڑھی تھی، تو جیسے نا کسی کو اپنے بیسٹ فرینڈ کی بہت فکر ہوتی اور وہ بار بار کہہ رہا تھا اچھا اس معاملے میں تم کیا کرو گے، پھر اس کو کیسے فیس کرو گے، اس کو. تو اسی طرح سے بالکل حضرت ابراہیم کی ہر بات اللہ جو تیرے لیے ایسے کرے جو، اور پھر اپنے بچوں کو کیا کرے، مرنا تو بس مسلمان مرنا، ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو. تو یہاں سے دیکھتے ہیں اب آج ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں. ہم نے آیا نمبر 136 سے شروع کرنا ہے، نہیں 135 سے شروع کرنا ہے. 35 سے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. اب آپ کو یاد آ رہی ہے وہ والی آیت ایگزیکٹلی اس قسم کی بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی نا، کہ جو یہودی اور نصارا ہیں وہی ہدایت پہ ہیں. تو یہ بالکل میں کہتی تھی نا سمیٹری ہے ان آیات میں. 120 سے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اسی طرح کی آیت یہاں پہ دوبارہ رپیٹ ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یہ ان کے ورڈز بیان کیے وہ، اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ. کونو وی والا ورڈ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کن ہو جاؤ، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یہ اسی میں امر کا صیغہ ہے، آرڈر کا صیغہ ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یعنی کہ یہودی، او یا نصارا یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم اپنے عمل پر دھیان دو. ٹھیک ہے، کوئی اگر تم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بھی ہو یا تم چوزن من بھی ہو تو یہ چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ تم اپنی کمائی نہیں کرو گے. اور آگے اب ان کی سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بس اگر تم بن جاؤ گے عیسائی یا یہودی تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ابھی بھی آپ کو پتہ نا عیسائیوں کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر جو جیسس پہ ایمان لے آیا تو اس کے گناہ لے کے چڑھ گئے، سلیب پہ چڑھ گئے، اور جو بھی حلال ہے سب حرام ہے سب حلال کر لیا اور غلط اس میں پڑ گئے. تو یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. تو اچھا اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصارا تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. بیسکلی یہ جو ورڈ تھا، اچھا جو اب میں بات بتانے لگی ہوں جس کی سمجھ میں آتی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن اب سارے کر لے، لیکن اگر سمجھ نہ آئی تو پریشان نہیں ہونا، یہ آگے بہت ریپیٹ ہوگی. یہ جو ورڈ تھا، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو گرامر کی بہت اچھی سمجھ آتی ہے، تو بہتر ہے کہ میں نے اسی لیے کچھ پوائنٹس بتانے شروع کیے کہ جو کچھ کم از کم مجھے آتا ہے میں ان کو بتا سکوں. جن کو نہیں آتا تو ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا اب دیکھو انہوں نے کہا کونو ہو جا ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ جو ورڈ تھا نا یہ تہتدونا تھا، اور ہونا بھی تہتدونا چاہیے تھا کیونکہ پلورل ہے اور مضارع کا پلورل ہے تو اس میں اونا ساؤنڈ آنی چاہیے تھی. اب یہ تہتدو کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ حرف شرط یوز ہوا. جیسے میں یہ کہوں کہ اگر تم اپنی بیٹی سے یہ کہوں اگر تم کھانا کھا لو تو تمہیں آئس کریم ملے گی، یا اگر تم کام ختم کر لو تو میں تمہیں پکنک پہ لے کے جاؤں گی. تو میں ایک شرط رکھ رہی ہوں نا بیچ میں کہ وہ ایک کام کرے گی تو پھر آگے سے اس کو کوئی ریوارڈ ملے گا. اس کو کہتے ہیں عربی میں حرف شرط. جب آپ کوئی شرط رکھ رہے ہوں تو اب جب حرف شرط رکھی جاتی ہے نا تو پھر اینڈ میں جا کے اس وجہ سے یہ والا نون گر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رول ہوتا ہے کہ اگر تو جیسے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. ٹھیک ہے، اس یہ جہاں پہ حرف شرط آتا ہے وہاں پہ پلورل کی یہ والی چیز اینڈ میں مائنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم یہودی ہو یا تم نصاری ہو پھر ہی تمہیں ہدایت پائی جائے، تو پھر ہی تمہیں ہدایت ملے گی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے ان کو، بل نہیں بلکہ ملت ابراہیم طریقہ ابراہیم کا، حنیفہ جو کہ یکسو تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفن، وہ کیا تھے؟ حنیفن تھے. اب
اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پیچھے میں نے آپ لوگوں کو حال کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اسی طرح 2 زبر پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ حال کی سٹیٹ ہے، کہ اس وقت یہ آپ کو یاد ہے سارا؟ کون سی آئی تھی وہ؟ بلکہ شاید مدیہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تھا. جی یاد ہے، وہ کون حسد سی تن پہ بھی تھی اور 2 جگہ ہاتھ گچھے آیا کفارن تھا. پہ تھی، کفارن ہاں اور حسدن پہ تھی. ہاں، آیت نمبر کفارن ہے کا جی ورڈ 109. چلے 109 نکال لیں آپ لوگ، چونکہ یہ میں سب کو سمجھا چکی ہوں، اس کو دیکھ لیں. اچھا یہ دیکھیں، اب میں اس کو ریڈ کرتی ہوں. اچھا، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش وہ لوٹا دے تمہیں بعد ایمان کے تمہارے کفارن کافر بنا کے. تو میں نے بتایا تھا کہ ایک سٹیٹ ہے جب کوئی کافر کی حالت، کفر کی حالت، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ 2 زبر آیا تھا. اور دوسرا کیا ورڈ تھا سارا؟ ایک اور بھی تھا، یہ آگے اسی پیچھے کے 2 ساتھ ورڈ. ہی حسدن. ہاں، حسدن، حسد کی وجہ سے، یعنی وہ کس سٹیٹ میں ہے؟ وہ حسد کی سٹیٹ میں، اس وجہ سے. تو بیسکلی اس کے لیے ورڈ کیا یوز ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ 2 زبر ڈالے اور ورڈ یوز کیا حنیفن. ٹھیک ہے، اب حنیفن کو اب ذرا حال میں دوبارہ سارا آپ کو نا حال ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص ٹاکٹیو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ اس کی ایک صفت ہوگی. میں اگر اس سے ملوں اور اس کی، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے، کسی نے مجھے بتایا کہ فلاں بندہ بہت ٹاکٹیو ہے، میں جب اس سے ملوں تو اس کی ہو سکتا ہے وہ بالکل خاموش بیٹھا ہو، تو میں کہوں گی کہ اس وقت اس کا موڈ آف ہو، وہ کچھ بولنا نہ چاہتا ہو، وہ خاموش ہو. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں میں سنوں کہ وہ ٹاکٹیو ہے، جب میں اس سے ملوں تو وہ تب بھی مسلسل باتیں کیے جائے، یعنی ایک ایسا بندہ جو اپنی سٹیٹ کبھی بھی نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، ایک ایسا انسان جو، جس کے بارے میں ایک بات مشہور، جیسے کوئی ہنستا بہت زیادہ ہے، تو جب میں اسے بات کی جا رہی، وہ ہنسے جا رہا، جس حالت میں آپ مسلسل ہوتے. تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفن جو تھے نا، وہ مسلسل اس حالت میں ہوتے تھے. اب حنیفن کیا ہے؟ بیسکلی حنفا اور جنفا، یہ 2 ورڈز ہیں اور دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے. حنفا کہتے ہیں کٹنے کو. جیسے میں یہ بات کہوں کہ جیسے مجھے کوئی بندہ یہ بات کہ تو کی تمہیں کیا ہوگا، تم تو بالکل کٹ کے ہی رہ گئی، آنا جانا ہی چھوڑ دیا. یہ وہ والا کٹنا، یہ کوئی چھری سے کٹنا والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تو بالکل کٹ کے ہی رہ گئی ہوں دنیا سے، یا میں تو بالکل کٹ کے ہی رہ گئی ہوں اپنی فیملی سے، میں اتنے عرصے سے باہر ہوں، اس طرح والا ورڈ. ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جنفا. جب آپ جنفا سمجھو گے نا تو آپ کو حنفا کے زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. جنفا کا جیم نون فا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور حنفا کا ہوتا ہے ہا نون فا. جنفا کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. جس طرف سب جا رہے ہیں نا، اس کی طرف جب آپ، سب لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، جب آپ بھی اس طرف جائیں گے تو آپ جنیف کہلائیں گے. ٹھیک ہے، کہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کروں. جیسے اس کو آپ یوں سمجھو کہ کسی کا اچھا، کہ جیسے سب لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو میں کہوں کہ میں بھی یہی کام کروں گی. تو یہ کیا ہوگا؟ جو وہ ایسا کیا بندہ ہوگا؟ جنفا ہوگا. اور ایک بندہ ایسا ہے جو کہ جس طرف ساری دنیا جا رہی ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، وہ اس طرف نہ جائے، وہ اس سے ہٹ کے جا رہے ہو. اب یہ چونکہ کانسیپٹ بہت خوبصورت ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں کو اس کو سورہ ملک سے سمجھاتی ہوں. سورہ ملک نکال لیجئے گا، 29 پارہ میں میرا خیال ہے اس کی پہلی سورۃ الملک، جو ہر رات کو سونے سے پہلے اگر آپ پڑھیں تو آپ کی قبر میں روشنی ہو جائے گی. اچھا، اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، آیا نمبر 22. ٹھیک ہے، نکال لیجئے آیا نمبر 29 پارہ کی سورۃ الملک ہے، جو ہر رات کو پڑھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں حدیث بھی نکل کوٹ کر دیتی ہوں کہ اگر کسی کو نہیں پتا ہماری کلاس میں، کہ جو بھی انسان سورہ ملک پڑھ کے رات کو سوتا ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا، یہ روشنی بن کے اس کے ساتھ رہتی ہے. جب سب لوگوں کی نکل گئی تو مجھے بتائیے گا. جی نکل گئی. سب لوگوں کی آ گئی ہے. صبا آپ کی ہو گئی ہے یا ارمیلا ہو گئی؟ ارمیلا ہے جی کلاس میں نکل آج؟ گئی.
جی سنم نکال آیت نمبر 20 نا 20 نہیں 22. 22. اچھا مجھے بتائیں ارمیلا اور مدیہ یہ لوگ جی ہیں جی ساتھ میں میں؟ اچھا اور مجھے بتائیں مریم آج نہیں ہونے لگی, مجھے لگ رہا تھا ان کی اس کا ٹائم ہوگا. اچھا سورہ نمبر کوئی بتا دے فرزانہ کو پلیز. 67 فرزانہ سورہ نمبر 67 نہیں ہو سکتی سارا 67 67 سورہ ہے اور آیت 22. اٹس 67 سورہ فرزانہ. اچھا 57 یا 67 67. اچھا چلیں جی, اب اس کے آپ نکالو ذرا آیا نمبر 22. اگر آپ آیا نمبر 22 سے اوپر والا سارا پیسج دیکھو نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو لوگوں کا نا کمپیریزن کر رہے ہیں, کہ بیسیکلی کمپیریزن نہیں کر رہے, کچھ اپنی ایٹریبیوٹس یوں کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ لشکر بھیج دے تو کون ہے ایسا جو رحمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. بے شک کافر دھوکے میں. اتنی جب بھی میں یہ آیت تلاوت کرتی ہوں روز رات کو تو مجھے یہ کورونا کا ذہن میں آتا ہے کہ بھی اللہ کا لشکر تھا نا, کہ اللہ نے صاف صاف کہا کہ اگر میں اپنے لشکر تم پہ بھیجوں تو کون ایسا ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ایسی ذات ہے اگر میں تمہیں رزق دے رہا ہوں اور میں رزق دینا بند کر دوں تو کون ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے رزق لے کے آئے گی. اچھا اب آیا نمبر 22 میں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آفا من یمشی, یہ آیت بیسکلی آپ کو حنیف اور جنیف کے بارے میں بتائے گی. آفا من یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس کا میننگ یہ ہے کہ کیا بھلا جو منہ کے بل کو نیچے کو چلا جا رہا ہے وہ ہدایت پہ ہے یا وہ ہدایت پہ ہے جو سیدھا سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہے. اچھا اب اس کو ہم نے یوں سمجھا تھا کہ آپ نے کبھی بھیڑ چال کے بارے میں سنا ہے؟ بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا شیپ, ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر آپ وہ ایک دوسرے کو فالو کرتی جاتی ہیں, سر جھکا کے چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کرتی ہیں کہ جب اگر وہ چل رہی ہوتی ہیں, اگر آپ ان کے لیے ایک رسی لگا دو نا درمیان میں اور ایک بھیڑ کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ اس رسی کو کود کے آگے جائے گی, تو اس سے پیچھے والی بھی دیکھا دیکھی کودے گی, اس سے پیچھے والی بھی کودے گی, اس سے پیچھے والی بھی کودے گی, اور پھر آپ اس رسی کو ہٹا بھی دیں تو بھی وہ بھیڑیں کودتی جائیں گی کیونکہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اس یہیں سے لفظ بھیڑ چال بنا, ٹھیک ہے, شیپ کی جو واک ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹرینڈ آتا ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نئی چیز آتی ہے, فیشن میں آتی ہے, چاہے وہ ہمیں سوٹ کرتی ہو چاہے ہمیں سوٹ کرتی نہ سوٹ کرتی ہو, چاہے وہ ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو نہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہو, اگر ہم اس کو فالو کرتے جائیں گے نا تو ہم یہ پہلی کیٹیگری میں آئیں گے جو اللہ تعالیٰ آیا نمبر 22 میں آدھی بات بتا رہے ہیں نا, کہ جو اپنا چہرہ جھکا کے بس چلا جا رہا ہے, فالو دا نیو ٹرینڈس, وہ جو ہے وہ ہے اس والی کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا اب وہ یعنی بھیڑ چاڑ پہ چلے, دوپٹے اتر گئے تو سب نے دوپٹے اتار دیے سوچے بغیر کہ یہ فیشن کیا اسلام سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا جی, کوئی شادیاں کرنی ہے, شادی میں ایک نیا ایک ٹرینڈ آ گیا, اس پہ کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے, اس پہ کتنی بے پردگی ہو رہی ہے, کیا نہیں, بس چونکہ یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ بھیڑ چال ہوگی. اور دوسرا کیا اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں, وہ بندہ جو سیدھا, اس کا ایک ہی سیدھا راستہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ راستہ دے دیا ہے, اپنے نبی کے تھرو, اپنی شریعت کے تھرو مجھے یہ سب سمجھا دیا, وہ نہ دائیں مڑے گا نہ بائیں مڑے گا, وہ بالکل سیدھا راستہ, چاہے فیشن اس کے دائیں اوپر سے نیچے ہو جائے, دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, لیکن اس کو چونکہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے, تو وہ کیا ہوگا, سیدھے پہ چلے گا. یہ ہے حنیف, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے پیچھے والا, وہ ہے جنیف, جس نے ہر لیٹسٹ. اب ان کا میننگ دیکھو, جنف کا مطلب ہوتا ہے جھکنا, اور جنیف کہتے ہیں جھکنے والے کو, اور حنف ہوتا ہے کٹنا, اور حنیف ہوتا ہے کٹنے والوں کو, یعنی جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے جو بلائنڈلی بتوں کو پوج رہی تھی, کیونکہ وہ راستہ درست نہیں تھا تو انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا, وہ اس سے کٹ گئے. حالانکہ اس میں انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حنیف کا ٹائٹل دیا, یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے ان کے لیے.
کیوں؟ انہوں نے کہا باپ جو تھا وہ ایک کہنے گدی نشین تھا، باپ کی ان کو ملنی تھی وراثت، وہ چھوڑی بجائے اس کی تیاری کرنے کو، بتوں کو پوجنا چھوڑا، بتوں کو گرا دیا. پہلے اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے والد کو چھوڑا، پھر وطن کو چھوڑا، نکال دیے گئے وطن کو، پھر جسم کو قربان کرنے پہ تیار ہو گئے، آگ میں ڈالا ان کو، سب کی محبت کو قربان کر کے کٹ گئے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھے گا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آتی ہے نا، جہاں سے آپ کا راستہ خراب ہوتا ہے صراط مستقیم کا، اس کو پوجنا یا اس کو فالو کرنا شرک ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری طرف ہر طرف، میرے اور آپ کے اوپر ہر طرف سے پریشرز ہوتے ہیں، والدین کے پریشر ہوتے ہیں، شوہر کے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ہوتے ہیں، بچوں کا پریشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں مسلسل حنیف کی کوالٹی ایکٹیو تھی. جو چیز، جو رشتہ صراط مستقیم پہ ان کے راستے میں آتا تھا وہ اس سے کٹ جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے راستے. اللہ بتا رہے ہمیں کہ کون سا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو توحید چاہیے. ہماری محبتوں کا ہر وہ پریشر جو ہمیں ہمارے لیے سمجھو اب بت بن جائے، سب کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ حنیف بن جائیں گے ہم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کل بل ملت ابراہیم حنیف، پیچھے بل کے کہا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ہر حالت میں حنیف. طریقہ ابراہیم کا، ملتا طریقہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ، جو یکسو تھے. کیسے تھے وہ؟ ہر حال میں حنیفن تھے. وما اور نہیں، کانا تھے وہ من المشرکین، مشرکوں میں سے. اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، نئے اسٹوڈنٹس کی بھی شاید ہوتے ہوئے کانا بتایا ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ آیات میں کانا کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، وما کانا یا وا کانا، تو اس کا اور اس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ تھے وہ یا ہیں وہ. تو کانا میں ایک جو چیز پائی جاتی ہے نا، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں. کانا میں ایک مستقل مزاجی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پرماننسی پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے یا وہ ہمیشہ سے ہی ایسے نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا وما کانا، اور نہیں تھے وہ، یعنی اس کا مطلب یہ وہ کبھی بھی نہیں تھے من المشرکین، مشرکوں میں سے. جب وہ پیدا ہوئے تھے اس کے ایک مشرک باپ کے گھر، نہ انہوں نے تب کبھی شرک کیا اور نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کبھی شرک کیا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک نہیں کیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن he was thinking about that. یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. چاند کو دیکھا تو شاید یہ میرا رب ہے، پھر سورج کو، اچھا یہ بڑا، یہ میرا رب ہوگا. ان میں نے کہا لا احب العافلین، مجھے نہیں پسند ڈوبنے والے. انہوں نے کبھی کسی بھی محبت کو اللہ کی محبت میں شریک نہیں کیا. اللہ کو یہ رول ماڈل چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. اور ساتھ ساتھ وہ چونکہ مشرک بن گئے تھے نا، یہودیوں کی بھی بعض لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ٹھہراتے تھے، اور یہ تو صاف صاف نصارہ بھی شرک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا ٹھہراتے تھے. تو انہوں نے کہا تم کیسے ملت ابراہیم کو فالو کرتے؟ وما کان من المشرکین، وہ تو کبھی تھا ہی نہیں مشرک. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے بتائیں اس آیت کی سمجھ آ گئی؟ تو اگلی آیت پہ چلیں. جی الحمدللہ. اچھا، حنیفہ کی سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ سب کو؟ جی 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 سر، معافی، میرا ایک سوال ہے، سوری، جی وہ میں کنفیوز ہو گئی ہوں. وقالو کون، وقالو کس نے کہا؟ یہودیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا وقالو، میں نے ٹرانسلیشن کیا، انہوں نے کہا، یہودیوں اور نصارہ نے. یہود اور نصارہ کہتے تھے نا کہ تم یہود بن جاؤ یا جی نصارہ بن جاؤ تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. جی 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 جزاک اللہ. یا اور کسی کا کوئی کوسچن؟ چلیں
اچھا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولو، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو باتیں کرتے ہو ان باتوں کو چھوڑو، کہنے والی بات کرو. قولو، تم سب کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور جو انزلا الینا نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے باری باری سب کا ذکر کیا، کہا قولو تم سب کہو، ٹھیک ہے. تمام پہلے دیکھیں اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں، پچھلی والی آیت میں کہہ رہے ہیں کل کا ورڈ یوز ہے، دیکھیں وقالو کونو ہودن او نصارا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی اور نصارا تہتدو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کل کہو، ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کا ورڈ یوز کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا قولو تم سب کہو، یعنی میں اور آپ تمام مسلمان، ٹھیک ہے. پہلے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، پھر اب ہم سب کو کہا کہ کیا کہیں ہم سب آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اور اس کے بعد وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر. کیا نازل کیا گیا ہم پر؟ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا الینا، الینا ہماری طرف. اس کا مطلب کا نا اینڈ میں آ رہا ہے ہمارے لیے، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. وما اور جو انزلا نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو اگر ہوتا نا علینا تو پھر ہوتا ہمارے اوپر، لیکن یہ الینا ہے ہماری طرف. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اور علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. وما اور جو انزلا نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر. اچھا یہ، اور اس کے بعد ایک ورڈ یوز ہوا ہے والاسباطی، اور اولاد یعقوب کے. اچھا اب اسباط کو ذرا سمجھ لیں آپ. یہ ورڈ اسباط کا جو ورڈ ہے نا یہ سابا تا سے ہے، سین با تا اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ لوگوں نے بہت مشہور دعا ہے وہ سنی ہوگی، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا مطلب ہے اس کا؟ پھیلانے کے لیے آتا ہے. اب دیکھیں جس کی نا آپ کو پتہ ہے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہائے اس کی نسل کیسے پھیلے گی، اس کی نسل کیسے پھلے پھولے گی یا کیسے آگے چلے گی. تو ہر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ پھیلتی ہے. دیکھیں حضرت آدم سے سب انسان بنے نا، تو ایک انسان سے کیا ہوتا ہے اس کی جو ایک جنریشن ہوتی ہے وہ ایک اولاد پھیلتی ہے ساری کی ساری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سباتا سے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے، اور یہاں پہ اسبات کا ورڈ اولاد کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ والاسباطی. اور اس کو چونکہ سیکوینس پیچھے سے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا چل رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اولاد یعقوب کے، کیونکہ وہ تھی نا حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور پھر اس سے آگے. تو اچھا یہاں تک کسی کو اگر کنفیوژن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. سمپل سی آئی تھی، میں نے زیادہ ٹائم پیچھے ان ورڈز پہ نہیں لگایا. ایک دفعہ ریڈ کر لیں پیچھے سے، پھر پوچھ لیں اگر کوئی کویسچن ہے. یہ ذرا سے کلیئر کر دیجئے کہ یہ ہے نا کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو مطلب اللہ تعالیٰ جیوز اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کہہ دے، اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب کو کہہ رہے. اللہ نے کہا نا قولو، پہلے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تم کو، اس کے بعد تم اب جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہودی یا نصارہ ہو جاؤ. بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سب کہو آمنا باللہ، جو نازل کیا گیا ہم پر. اور تھوڑا سا اسپیسیفکلی صبا یہاں پہ یہود اور نصارہ اس لیے نہیں آئیں گے، صرف مسلمان آئیں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. تو ہماری طرف بیسیکلی قرآن تو ہماری طرف نازل کیا گیا نا، مسلمانوں کی طرف. تو یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کل، اور اب سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب کہو. صحیح، ٹھیک. یہ جو انزل الینا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے صبا؟ اچھا. جی اور جی آ گئی. اچھا باقیوں کو بھی آگے میں آگے چلوں، اس بات کی سمجھ آگے فاطمہ سارا؟ جی چلے. والاسباطی اور اولاد یعقوب کے، وما اور جو اوتیا دیے گئے
موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. اچھا اب یہ وہی اوتیا ورڈ وہی ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں. اتی کہتے ہیں دینے کو, ہم حمزہ تایا, اور اوتیا اور دیے گئے. اب ہم نے اس کا ٹرانسلیشن پیسو وائس میں کیا. وما اور جو اوتیا دیے گئے. عربی میں ایک نشانی ہوتی ہے جب ساؤنڈ آ رہی ہو نا کسی ورڈ کی, او ای, دیکھیں یہ ورڈ ہے اوتی, تو اس کا ٹرانسلیشن پیسو ورڈ میں کرتے ہیں. یہ میں آپ کو علیحدہ سے پیسو اور ایکٹیو پڑھاؤں گی, لیکن ابھی میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیسے اوتیا بن گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کیا کرو گے, دیے گئے, کیونکہ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے, وما اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام, وما اوتیا اور جو دیے گئے النبیون من ربہم تمام انبیاء اللہ من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اچھا اب یہ آ جاتا ہے مسلمانوں کا قاعدہ. ہم پہلے ان کو ذرا دیکھتے ہیں. جیوز کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تورات ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب یہ نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بائبل ہے. اب مسلمان یہ بات کہتے ہیں, یہ آپ لوگ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی پڑھیں گے, اور اگر آپ لوگوں کو وہ دعائیں آتی ہیں ان میں بار بار ہم لوگ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ, جب کہتے ہیں رسولہ ہی کہتے ہیں, تمام رسولوں پہ. یہ مسلمان ہر رسول پہ ایمان لاتے ہیں جو, اور ہر اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے. یہ مسلمان ایک مسلم ہونے کی ایک شک ہوتی ہے. ایسا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں لا نہیں نفرقو, ہم فرق کرتے, یہ میں اور آپ ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہنے کو کہہ رہے ہیں لا نہیں نفرقو, ہم فرق کرتے بین درمیان احد منہم کسی ایک کے ان میں سے. میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور عیسیٰ کو نہیں, یا عیسیٰ کو مانیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ بات کہنی ہے کہ ہم ایمان لائے تمام نبیوں پر, ساتھ مجھے آگے یہ بات بھی کہنی ہے لا نفرق, نہیں ہم فرق کرتے بین احد منہم, درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے. ٹھیک ہے, ہاں ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ درجات اللہ نے فرق کیے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جیسے نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کیونکہ ان کی شریعتیں دی گئی تھی, ان کے درجات بڑھا دیے. لیکن ہم سب کو مانتے ہیں, ہم سب پہ نازل ہوئی بھی کتابوں کو مانتے ہیں اوریجنل فارم میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اللہ تعالیٰ اسی کے لیے, یعنی لہو اسی کے لیے, مسلمون فرما بردار ہیں, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فرما بردار ہے. اچھا اب میں دوبارہ سے اس آیت پہ جاتی ہوں شروع سے اور اس کو پڑھتی ہوں. اب پہلے اللہ نے کہا کل رسول اللہ کو کہنے کو, اب کہا قولو تمام مسلمانوں کو کہنے پہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف, اور جو نازل کیا گیا, اب آپ یہ سب لوگ میرے ساتھ دل میں دہرائیں تاکہ ہم اللہ کو گواہی بھی دے دیں کہ جو نازل کیا گیا ہماری طرف, اور جو نازل کیا گیا ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پہ, وما اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو, موسیٰ کو تورات دی گئی تھی اور عیسیٰ کو بائبل دی گئی تھی. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے. اب اس کے علاوہ صحف ابراہیم کا ذکر آتا ہے, پھر اس کے علاوہ شاید کچھ اور بھی ان کا داؤد کے, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زبور کا ذکر آتا ہے. تو جو بھی صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے جو درست فارم ہے, ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم سب کو پروفٹس مانتے ہیں. اور ساتھ ہم کیا کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم, ہم میں سے سارے کے سارے نبی ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں اور اتنے ہی قابل احترام ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرما بردار ہیں کیونکہ وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے نبی تھے اور وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی تھی. بیسکلی ان پہ ایمان لا کے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے. اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھواتے ہیں, اس کے علاوہ آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ لا نفرق بین احد منہم, اتنا زیادہ فرق کیا گیا. ایک تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ عیسیٰ, وہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے, اور عیسیٰ جو ہے, عیسائی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو تو مانتے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ ان کی تو ہمیں پتہ ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیے بائبل اور تورا میں. ایسے الزامات لگائے ہوئے ہیں کہ بعض تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اس دن پڑھ رہی تھی کہ ان کو تو اپنے مذہب سے ہی داؤد علیہ السلام کو ہٹانے کا انہوں نے بولا تھا کہ وہ جادو میں لگ گئے اور انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا. اور
استغفر اللہ، جو ہمیں تو بچپن سے گھول گھول کے انبیاء کا احترام اور انبیاء کی عزت وہ سب پلا دی جاتی. ایک دو ہم ان کا پڑھی تھی، نئے مسلم ہوئے تھے، وہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ کنفیوز ہی یہ بات کرتی تھی کہ اگر پروفٹس شراب پی کے یہ غلطیاں کر سکتے ہیں تو پروفٹس میں اور عام انسان میں فرق کیسے ہوا. تو پھر کہتے جب میں نے قرآن پڑھا اور سیرہ پڑھی تو مجھے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ ایک جو پروفٹ ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد وہ مسلمان میں کنورٹ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے تھرو ان کو یہ بنوا لے کہ جو کچھ تم نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے اور ہم سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں. کسی کا کوئی کوسچن تو میں اگلی آیت پہ چلوں. سنم آپی اس آیت کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے عہد لے رہا ہو. ہاں بالکل، یہ ہماری ایمان کی نا برابر پراپر شک ہے زینب. جو ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، جو ہم یاد کرتے ہیں کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے بعد یوم آخرت پر. تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کی امپورٹنٹ شک ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے ان سب پہ، اور ہم نے فرق نہیں کرنا ان سب پہ، ہم نے ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. تب تک ہم پورے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے زینب؟ جی جی جزاک اللہ. اچھا، اور کسی کا کوئی کوسچن؟ میں اگلی آیت پہ چلوں. سمپل سی آیتیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. چلیں. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بمثل مانت اس کے ما آمنتم جو تم ایمان لے آئے، بھی ساتھ اس کے فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے. اب بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا. نکالیے گا آپ آیا نمبر 134 تہتدون پہ، جو میں نے آپ کو وہ والی بات کی تھی نا. وہ کیا کہتے تھے؟ ہو جاؤ یہودی اور عیسائی تو تم ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اگر تم ہدایت پہ ہونا چاہتے ہو نا تو پھر تمہیں یہی ایمان لانا پڑے گا اور اسی طرح مسلم بننا پڑے گا، اور یہی بات کہنی پڑے گی کہ جو مسلمان کہتے ہیں. پھر دوبارہ سے آیت شروع کرتے ہیں. پھر ان اگر آمنو وہ ایمان لے آئے. کون ایمان لے آئے صبا؟ جی مسلمان. نہیں مسلمان تو ایمان پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر اگر وہ ایمان لائے مانند اس کے جو تم ایمان لائے. اچھا جی، جیوز اور ان کو کہہ رہے ہیں. ہاں، یہودی اور عیسائی. جی. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے بمثلی مانند اس کے ما جو آمن تم ایمان لے آئے بھی ساتھ اس کے فقد اہتدوا تو پھر وہ ہدایت پا گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ کرائٹیریا دے دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسا ایمان تمہیں سکھایا گیا وہ اگر ویسا ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے. ہدایت کا معیار، اس آیت کو لکھ لیں اوپر، ہدایت کا معیار. اب یہاں پہ اس وقت ہم تو تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے جن کو یہ کہا گیا کولو، اور پھر اس کے بعد ہم تو اب یہ بات کہہ رہے ہیں نا. تو جو ایمان لے آئے مانند اس کے جو ایمان لائے، تم یہاں پہ مراد صحابہ اکرام ہیں. ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مسلمان تھے، کہ اس ٹائم پہ جو جس وقت یہ آیت آئی ہے اس ٹائم پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے، یعنی صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ ایمان لے آئے مانند اس کے ماں جو آمن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے، بھی سے مراد ان ساری باتوں کے. ٹھیک ہے، فقد اہتدوا فقد تو بلا شبہ اہتدوا وہ ہدایت پا گئے. وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق ضد میں ہے، یعنی کہ مخالفت میں ہے. اچھا، اگر یہ بات ہے شین کاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے شقاق کا، مجھے کنفرم کر دینا. اس کو کہتے ہیں دراڑ اور اس کو کہتے ہیں نا ضد کو کہتے ہیں، ہٹ درمی کو، ضد کو، مخالفت کو. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ منہ جی اللہ تعالیٰ شین کاف کاف ہے، صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں یا مخالفت میں. یعنی اگر وہ یہ بات نہیں کہتے، اگر وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتے، اگر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مسلمون نہیں بنتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہ پھیر گئے.
تو اگر وہ منہ پھیر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد میں ہے یا مخالفت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو انقریب کافی ہوگا اللہ تجھ کو. دیکھنے میں یہ ورڈ بہت مشکل لگ رہا ہے، لمبا لگ رہا ہے، لیکن ہے یہ بہت آسان. اس کو ہم کھول لیتے ہیں. فا تو سا، سا کا مطلب ہوتا ہے انقریب، بہت قریب قریب. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بھی بات ہونے والی ہو نا، میرے کو بس ابھی میں یہ کرنے والی ہوں، اتنے قریب. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فا. اب اس کو توڑ کے لکھ لیں اپنے پاس. فا تو س انقریب، یا حروف عطین کا یا. کسی کا مائک آن ہے اور بڑی بری طرح آن ہے. اچھا، یا حروف عطین کا یا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کاف، وا اور حمزہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کاف فے با، یا، ہاں کاف، کافا یا، کافا یا ہے، کافا الف ہے. چھوٹی ہے یا. چلیں کافا یا کر لیں، میرے پاس کافا الف. اچھا کافا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا کا کس کا ہو گیا؟ یو. یو تو انقریب کافی ہو جائے گا تجھ کو، ہم اللہ ان کی طرف سے اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تم کو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا ریپیٹ کر دیں گے سارا، پلیز. ہاں میں ریپیٹ کرتی ہوں. فا تو، اب اس پورے ورڈ کو توڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، اس کو توڑ دیں. فا کو الگ لکھیں از اکول ٹو تو یا پھر کوما پھر سا انقریب یا حروف عطین کا یا، کاف فا یا روٹ ورڈ، پھر دوبارہ نیچے جو کا آ رہا ہے کا یو، یعنی تمہارے لیے، ہم اللہ ان کے مقابلے میں یا ان کی طرف، ہم اللہ اللہ، یعنی انقریب کافی ہوگا تجھ کو اللہ ان کی طرف، یعنی ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ اچھا مجھے بتائیں پہلے اب سمجھ آ گئی اس ورڈ کو؟ جی آ گئی. جی. اچھا اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کا ورڈ یوز کیا، کم کا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ نا پرسنلی، کہ اگر وہ منہ موڑ جائیں. اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ جب وہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ان کو، اور اس کے بعد وہ نہیں سنتے ہوں گے بات کو اور اختلاف کرتے ہوں گے، اور پھر ان کو ایک محاذ پہ تو نہیں تھے، ادھر سے مشرکین مکہ تھے، ادھر سے منافقین تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اس کے علاوہ آس پاس کے جو عربی قبائل تھے وہ تھے. پھر ان سب کے مقابلے میں جب ان کو یہ تھوڑی بہت امید تھی مسلمانوں کو جب وہ مدینہ آئے کہ یہودی ایمان لے آئیں گے کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، کرسچن سنتے ساتھ آ کے گلے لگے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ ڈونٹ وری، ان قریب کافی ہوگا تجھ کو اللہ ان کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا. اگر وہ منہ پھیر رہے ہیں تو بھی اللہ سن رہا ہے، اگر وہ تمہاری طرف رجوع کر رہے ہیں تو بھی اللہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. جب کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہیں کوئی بات، کہیں کوئی امبیرسمنٹ، کسی بات، کوئی آپ کو کچھ ایسا بول دے، فیملی میں بول دے، فیملی کے باہر بول دے، آپ کے ماتھے پہ پسینہ آئے، کوئی اور بات اس قسم کی، تو وہ کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے. دل میں کہہ دیا کریں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں نے تو بول دیا تھا، بس میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو اس آیت کی؟ جی 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 کفایت، مطلب جی. کفایت ہوا نا یہ اس کا ہاں کفایا. کفایت، یعنی ہاں بالکل یہ وہی ورڈ ہے معصومہ.
کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان وہ ایک درخت ہوتا ہے بیسکلی. جب آپ ایمان لے آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہ، اور پھر جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیتے جاتے ہیں، خود کو چینج کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھالتے جاتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کے رنگ کا ذکر آ رہا ہے، صبغۃ اللہ کا نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ حنیف سمجھیں آپ، حنیف بننے کی طرف طے کرتے ہیں نا، تو آپ کو پھر اس درخت پہ نا آہستہ آہستہ فروٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا گفٹ ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا گفٹ ہوتا ہے نا وہ توکل ہوتا ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا کے مقابلے میں ہر ایک اگر دیکھا جائے تو ٹو بی ویری آنیسٹ، سوائے اللہ کے انسان کا سب سے زیادہ کوئی اپنا ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ اور اولاد بھی ہوتی ہے، وہ ان کے اپنی اور مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. اولاد آپ کو پتہ ہے اپنی کاموں میں الجھ جاتی ہے. ہسبینڈ بھی جو ہے ایک کہ کس حد تک وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو بیسکلی آپ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. ریالٹی بھی یہی ہے، بس اپنے آپ کو سمجھانے کی اور اس پہ یقین لانے کی بات ہے کہ میرے لیے تو اللہ ہی، ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. وہ بہترین دوست ہے یا وہ بہترین ہمدرد ہے، ساتھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہی کہہ رہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو کافی کر دے اور ہمیں اسٹیج پہ لے آئے کہ ہمارے بھی ایمان کے درخت پہ توکل کے فروٹس لگے اور ہم ان کو انجوائے کریں. اچھا جی فاطمہ، میرا حال ہے منڈے کو رکھ لیتے کیونکہ فرائیڈے کو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور جی ٹھیک ہے سیٹرڈے انشاءاللہ. کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی کچھ کمٹمنٹس ہے. میرا حال ہے بھابھی آپ کی بھی سیٹرڈے کو کوئی کمٹمنٹ ہے نا، اور بھی باقی جی لوگوں جی کا بھی ہوگا. جی. تو ہے ویسے یہ ہے کہ میں چاہ یہ رہی تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور ہم لوگوں کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کی امپورٹنس کا. تو اس کے بارے میں، اور خاص کر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو اس ہی سے ریلیٹڈ یہ سارا لیکچر تھا. تو میں چاہ رہی تھی بہت زیادہ کہ ادھر باقی لوگ جن کو نہیں پتہ وہ لوگ بھی آئیں سنیں. اس لیے میں سنڈے کا روز انشاءاللہ رکھنا چاہ رہی. تو یہ ہے کہ آپ سب کو میسیجز کر دینا منڈے کے فاطمہ لیے انشاءاللہ. منڈے کے لیے. تو پھر انشاءاللہ منڈے کو پھر یہ کر لیتے ہیں کیونکہ فرائیڈے کے لیے یہ کوئی ہے آلموسٹ کافی لمبی اس کی تیاری کرنی ہے. میں کر نہیں کل ایک دن میں پاؤں گی. نہیں، اور پھر ہمیں بھی ٹائم نہیں ملے گا بتانے کے لیے. وہی 5 بجے یا 6 بجے آپ ٹائم بتائیں. میرا حال ہے منڈے ہے نا، تو 5 بجے رکھو تاکہ لوگ جلدی فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے آپ ٹھیک. مجھے بتاؤ ایمن سے پوچھ لینا، ایمن کے جو کینیڈا سے لوگ آتے ہیں وہ آپ آئیں گے؟ اگر تو آپ آتے ہیں تو 6 کر لیتے ہیں. باہر والوں کے لیے 6 سوٹ کرتا ہے. 6 آپ زیادہ ایسا کرو، بہتر آپ ہے. مریم ہاں سے بھی پوچھ لو نا مریم کو کیا مریم سوٹ ہے. کرتا ہے. آج نہیں ہونے لگی، ان کی جاب کی بریک 5 بجے ہوتی ہے نا، ان سے پوچھ لینا. لیکن اگر زیادہ لوگ کینیڈا یا ادھر ادھر سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں آنے کی، اگر 6 بجے اویلیبل ہے میں تو ہوں 6 میں بجے. ہوں میں نے اچھا ایئر اچھا پوڈ چلو لگائے ہوتے ہیں مریم، تو آپ لوگ کلاس جب کریں گے تب بھی میں سن سکتی ہوں، بس بول نہیں سکتی. اچھا چلے ٹھیک ہے. الحمدللہ مریم، اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ قبول کرے. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ منڈے کو. سنم ایک سوال تھا آپ سے، جی جی ضرور. جو لیسن کے مطابق سے ریلیٹڈ نہیں ہے. مجھے اچھا ایک سوال یہ پوچھنا تھا، اگر آپ فرض کریں کسی کی آپ میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ مطلب آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آف کورس آپ اتنا کسی بندے سے اتنی خود سے محبت نہیں ہے، اتنی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ جس کی تھرو اس کو جانتے ہیں وہ بیچ والا آپ سے کہہ دے کہ بس تم اگر مجھے چاہتے ہو یا تم مجھ سے رشتہ داری ہے جو بھی رکھنا چاہتے ہو ریلیشن شپ، تم کو اس کو مدد نہیں کرنی ہے، اس سے بات نہیں کرنی، تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ کی خاطر بیچ والے کو ڈراپ کر دیں یا پھر بیچ والے کی خاطر آگے والے کو ڈراپ کر دیں؟ سمجھ نہیں آتا اس وقت. اصل میں یہ ہوتا ہے فاطمہ، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی، میں اس کوشچن میں یہی کر سکتی ہوں کہ میں خود کو آپ کی جگہ رکھوں، اور اگلا جو بندہ جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی اس کو واقعی میں بہت ہیلپ کی ضرورت ہوتی، اور آپ کی ہیلپ کیے بغیر اس کا کچھ نہ، مطلب وہ آپ کی ہیلپ سے اس کی 1 گھنٹہ بھی سکون سے گزر جاتا یا آدھا گھنٹہ بھی سکون سے گزر جاتا مینٹلی سائیکولوجیکلی، تو میں ضرور اس کی ہیلپ کرتی.
ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پہ آپ ہوں ایک ڈوری آپ کے ہاتھ پہ ہو اور دوسری ڈوری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو، تو پھر وہاں پہ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے حنیفہ کیا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھو اپنے والد کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ اس کو خالص ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اس کے آگے والی جو ہم نے آج آیتیں پڑھی ہیں نا، اگر آپ لوگوں نے باندھی جیسے کبھی بیچ میں لوگوں کے مطلب اپنے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں نا، یا اپنے کوئی ایسا قریب کا رشتہ بھی آ جاتا ہے جس کو آپ اس کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور آپ کو آگے بھی دل آپ کا خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کسی کی ہیلپ شاید کرنی چاہیے، تو اس کو بڑی سچویشن نہیں سمجھ آتی نا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے فاطمہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہی بات کہ اگر آپ کی ہیلپ کے بغیر اس کا کام نہ بنے، آپ اگر آپ نے بک بند نہیں کی تو آپ دیکھو 138 کا آخری ورڈ دیکھو، 139 کا آخری ورڈ دیکھو، اور ایک اور بھی ہے مخلصون عابدون اور مسلمون. یہ 136 کا دیکھو اینڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے واسطے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنے آپ نے یہ بات کہنی ہے. آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، بالکل یہی ورڈز اللہ تعالیٰ یوز کریں. 138 کے اینڈ میں دیکھو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. اور آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ 3 چیزیں چاہیے ہم سے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ خالص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں. تو میں آپ کی جگہ ہوتی تو شاید میں ضرور، مجھے نہیں پتا سچویشن کا اس میں، لیکن شاید میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا تو کر ہی دیتی. اور وہ پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں کر لیں گے. جو چیز مشکل لگ رہی ہے اتنی لگے گی. چلو انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.